اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں آج کے درس کا موضوع دعا کے آداب کے بارے میں ہے۔ آداب دعا کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ آداب جن کا دعا سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ آداب جن کا دعا کے دوران خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ آداب جن کا دعا کے بعد خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا دعا سے پہلے کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی ہے۔ انسان دعا سے پہلے اپنی جسمانی طہارت بھی رکھتا ہو اور روحانی طہارت بھی رکھتا ہو، یعنی باوضو ہو، اور روحانی طہارت یعنی گناہوں سے پاکیزہ ہو۔ نمبر 2، خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 3، قبلہ رخ ہونا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ نمبر 4، اللہ کی طرف سے دعا کے قبول ہونے کی امید رکھنا۔ نمبر 5، دعا سے پہلے صدقہ دینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام کو کوئی خاص دعا مانگنی ہوتی تھی تو آپ زوال کے وقت صدقہ دے کر، عطر لگا کر اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالی سے طلب کیا کرتے تھے۔ دعا کے دوران کے جو آداب ہیں اس میں سے نمبر 1، اپنی حاجت کو زبان پر لانا، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعاہ ولکن یحب ان یبث الیہ الحوائج، یعنی بے شک جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ دوست رکھتا ہے کہ بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 296۔ دعا کے دوران کے آداب میں دوسری نمبر کی چیز نبی اور آل نبی علیہ السلام کے توسل سے دعا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں متعدد آیات قرآن دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں یوں ارشاد ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد اے نبی تمہارے پاس آتے اور اللہ سے طلب مغفرت کرتے اور رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرتے تو وہ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 میں یوں ارشاد ہوا، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ فرزندان یعقوب اپنے باپ کے پاس آ کر کے یوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا، بابا جان آپ ہمارے لیے طلب مغفرت کریں، بے شک ہم خطا کار تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں یوں ارشاد ہوا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، اور ابراہیم کا استغفار کرنا ان کے چچا باپ کے لیے صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا، پھر جب ان کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے بیزاری اختیار کی۔ بے شک ابراہیم بہت زیادہ تضرع کرنے والے بردبار تھے۔ اب توسل کے بارے میں چند نکات۔ نمبر 1، توسل سے مراد یہ نہیں ہے کہ حاجت نبی یا امام سے طلب کی جاتی ہے، بلکہ توسل سے مراد یہ ہے
کہ نبی یا امام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، کیونکہ یہ شخصیات اللہ کی مقرب ترین شخصیات ہیں۔ نمبر 2، بعض ضعیف العقیدہ افراد ان شخصیات کی حیات اور موت کے درمیان فرق ڈال کر ان کی وفات کے بعد کے توسل کا انکار کرتے ہیں، جبکہ وفات کے بعد برزخی زندگانی تو اس دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بعض نے تو توسل کے سلسلے کی روایات کو ضعیف قرار دینے یا ان پر بیجا اشکالات کر کے توسل کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ توسل کے سلسلے کی روایات تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ جن کا انکار کرنا اصلاً ممکن نہیں ہے، بلکہ توسل کے حقیقی معنی ہی یوں ہوں گے کہ کسی کو وسیلہ قرار دینا عمل کے ذریعے۔ لہذا توسل کرنے والا توسل پر اشکالات جو لوگ کرتے ہیں وہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں کہ توسل میں پارٹی بازی نہیں ہے، بلکہ توسل میں وسیلہ قرار دیتے ہوئے عمل کے ساتھ دعا کرنا مراد ہے۔ ہاں، توسل کے جواز پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 تصریح کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور اس کے تقرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ فلاح پا سکو۔ ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک نابینا شخص آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ میرے حق میں اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے شفا دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ابھی دعا کرتا ہوں، اور اگر چاہو تو تھوڑی تاخیر سے دعا کروں، جو کہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ نابینا شخص نے کہا، آپ میرے لیے ابھی دعا کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھا، تم جاؤ، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے حاضر ہو جاؤ اور پھر یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بکم الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی اللہم شفعہ فیہ، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت کے ذریعے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی دعا کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتا ہوں اپنی حاجت کے لیے، لہذا آپ بھی میری سفارش فرمائیں، اور اللہ تو بھی ان کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما۔ روایت کا حوالہ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 138 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313۔ روایت سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ آنے والے کو توسل سے منع کیا، بلکہ اس سلسلے میں آپ نے اس کی صحیح رہنمائی بھی کی۔ محمد ابن بخاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی قحط سالی ہوتی تھی تو عمر ابن خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے طلب باران کیا کرتے تھے، اور ان کی دعا بھی قبول ہوتی تھی۔ روایت کا حوالہ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب استسقاء۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔